ایک آدمی کی شادی ہوئی بال بچہ نہیں، 1 سال ہو گیا۔ ایک آدمی کی شادی ہوئی 2 سال ہو گئے بال بچہ نہیں۔ لوگوں نے کہا یار کیسا مرد ہے، شادی ہو گئی کیلنڈر چھپ ہی نہیں رہا ہے، بیچارہ منہ پر کپڑا رکھ کر کے جا رہا ہے کہ کس سے منہ چھپائیں، کس کو جواب دیں۔ رات کا وقت تھا، سناٹا تھا، ہاتھ اٹھا کر کے کہتا ہے مالک بیٹا نہ دو صحیح چل جائے گا لیکن ایک بیٹی دے دو، وعدہ کرتا ہوں کہ جب یہ بیٹی جوان ہوگی شادی کا وقت ہوگا تو دنیا کی ہر دولت دے کر کے رخصت کروں گا۔ قبولیت کی گھڑی گھوم رہی تھی، بیٹی مل گئی، لیکن جب بیٹی جوان ہوئی شادی کا وقت آیا تو جیب میں پھوٹی کوڑی نے سر پر ہاتھ رکھ کر کے بیٹھ گیا امام شافعی رحمہ اللہ کے پاس۔ امام شافعی نے فرمایا کیا ہوا؟ کہ حضور میں جھوٹا ہو گیا، اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ جب بیٹی ملے گی جوان ہوگی شادی کروں گا، دنیا کی ہر دولت دے کر کے رخصت کروں گا، جیب میں ایک پیسہ نہیں ہے۔ امام شافعی نے ہنس کر فرمایا ارے دنیا کا سب سے بڑا دولت مند ہو، کہتے ہو پیسہ نہیں؟ تو کہنے لگا حضور آپ بھی میری غریبی کا مذاق اڑا رہے، روپیہ پیسہ نہیں ہے، مال و دولت نہیں ہے، زمین جائیداد نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ امام شافعی نے فرمایا کہ تمہاری بیٹی جوان ہے، شادی سے پہلے تمہارے گھر میں قرآن ہے، قرآن کی تعلیم اپنی بیٹی کو دے دو، جب وہ رخصت ہو جائے تو قرآن کے ساتھ اس کو رخصت کر دو، دنیا کی کوئی دولت قرآن کی دولت کے مقابلے میں نہیں آ سکتی۔ ہاتھ اٹھائیے وعدہ کیجئے، بے وقوف بچہ مدرسے میں، عقل مند اسکول میں جائے گا، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ 2-4 آدمی بالکل صحیح، ہاں میں دیکھ رہا ہوں آپ کو، بالکل آپ سامنے ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ تیسرا پیغام آپ کی خدمت میں قرآن کے حوالے سے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، بہت تیزی کے ساتھ سنیے۔ میں بیٹھا ہوا ہوں، یہ میرا ہاتھ ہے، یہ پاؤں ہے، آپ بیٹھے ہیں، وہ ہاتھ اور پاؤں ہے، بیچ میں سینہ ہے، سینے کے پہلو میں دل ہے، اس کے بعد چہرہ ہے، اس کے بعد پیشانی ہے، سینٹر پوائنٹ کیا ہے؟ ہاتھ ہے یا پاؤں ہے، دل ہے یا سینہ ہے یا پیشانی ہے؟ تو آج کی سائنس کہہ رہی ہے سینٹر پوائنٹ سینہ نہیں ہے، دل نہیں ہے، بلکہ پیشانی ہے۔ آج کی سائنس کہہ رہی ہے، اور قرآن 1400 سال پہلے کہہ چکا کہ سجدہ سب سے اہم ہے، اور جس عضو سے سجدہ کیا جاتا ہے وہ اس سے زیادہ اہم ہے۔ سجدے میں خدا کا بندہ زمین پر ہوتا ہے اور اس کا سجدہ اس کو عرش تک پہنچا دیتا ہے۔ آج سائنس کہہ رہی ہے سینٹر پوائنٹ پیشانی ہے، 1400 سال پہلے قرآن نے کہہ دیا کہ سینٹر پوائنٹ پیشانی ہے۔ دنیا میں سب سے بڑا اندھیرا کہاں ہے؟ آج کی سائنس کہتی ہے کہ سب سے بڑا اندھیرا رات کا اندھیرا نہیں ہے، زمین کے نیچے کا اندھیرا نہیں ہے، بلکہ سمندر کا اندھیرا ہے۔ آج کی سائنس کہہ رہی ہے سب سے بڑا اندھیرا سمندر کا اندھیرا ہے۔ جب دونوں طرف سے کشتی چلتی ہے، رات کا وقت ہوتا ہے، آسمان میں بادل ہوتا ہے، کشتی میں لائٹ نہیں ہوتی، اتنا خطرناک اندھیرا ہوتا ہے کہ کوئی اگر ہاتھ نکال کر کے دیکھنا چاہے نظر نہیں آتا۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ اس سے بھی بڑا اندھیرا ہے۔ اس سے بڑا اندھیرا کہاں ہے؟ قرآن نے اس کا خلاصہ کیا۔ میڈیکل سائنس صرف کہاں تک پہنچ پائی؟ سائنس کہاں تک پہنچ پائی؟ صرف سمندر کے اندھیرے تک پہنچ پائی، اور قرآن اس سے آگے نکل گیا۔ قرآن نے کہا دل کا اندھیرا سمندر کے اندھیرے سے بھی بڑھ کر کے ہے۔ اسلام اور ایمان کا نور جس سینے سے خالی ہے وہ سمندر کے اندھیرے سے بھی زیادہ تاریک ہے۔ آج کی سائنس کہہ رہی ہے جہاں پانی ہے وہاں زندگانی ہے، پانی کے بغیر زندگی نہیں ہے۔ آپ چلیں گے موٹر سائیکل سے دایاں بایاں دیکھیے تو بورڈ پر لکھا ہوا رہتا ہے جہاں پانی ہے وہاں زندگانی ہے، پانی کی قدر کرو۔ آج کی سائنس اس نتیجے پر پہنچی کہ پانی کے بغیر زندگی نہیں ہے۔ قربان جائیے قرآن کے اوپر 1400 سال پہلے کہہ چکا ہے، اللہ نے ہر چیز کو پانی سے زندگی عطا فرمائی ہے۔ ہر دم برس رہے ہیں انوار مدرسوں میں، آ کر تو کوئی پوچھے ایک بار مدرسوں میں، آ کر تو کوئی دیکھے ایک بار مدرسوں میں، ہر پل محبتوں کا اظہار مدرسوں میں، گفتار مدرسوں میں، کردار مدرسوں میں، دن بھر تلاوتیں ہیں
भर तिलावतें हैं, शब भर इबादतें हैं। होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में, होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में। छोटे छोटे बच्चे माशाल्लाह आपके जाग रहे हैं। कल ये सो गए थे, बिस्तर पर पेशाब कर दिया था, गंगा बहा दिया था। आज अल्लाह का शुक्र है बिस्तर बचा हुआ है। इनके वास्ते दुआ कीजिए, अल्लाह इनको मुकद्दर का सिकंदर बनाए, हर फितने से इसकी हिफाजत फरमाए। 885 जगह कुरान में इल्म का जिक्र आया है। कुरान 30 पारे का नुस्खा है, 540 रुकू है, 6666 आयतें हैं। सिर्फ 885 जगह सिर्फ इल्म का जिक्र है। एक जगह नहीं, एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार नहीं, 875 मर्तबा कुरान डंके की चोट से हमको झटका देता है। इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। इल्म हासिल करने वाले जाहिल बराबर नहीं हो सकते। इल्म वाले ही नसीहत पकड़ते हैं, इल्म वाले ही आलिम होते हैं, आलिम ही खुदा से डरते हैं। एक मर्तबा नहीं, 885 मर्तबा कुरान हमें ललकार करके कह रहा है। लेकिन हम हैं ऐसा सोए हैं जैसे मगरमच्छ सोता है, ऐसा सोए हैं जैसे खरगोश सोता है कि आवाज पहुंच ही नहीं रही है। एक सवाल पूछा मजलिस में जवानों से, बताओ ऐसा कौन सा दरख्त है जिसका फल खाने के बाद आदमी जिंदा रहता है, मरता नहीं है? तो सामने का एक जवान खड़ा हुआ, वो इल्म का दरख्त है। जब उसका फल आदमी खा लेता है, आदमी तो मर जाता है, उसका इल्म उसको बाकी रखता है। अभी देखिए ये जलसा हो रहा है। इमाम बुखारी कब इंतकाल किए, लेकिन इमाम बुखारी का इस जलसे में तस्करा हो रहा है। इल्म हासिल होने के बाद आदमी जिंदा रहता है, फना नहीं होता। तीसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा। साइल आया भीख लेने के लिए इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के पास, कहा कि भीख दे दो। कहा फ्री में भीख नहीं दूंगा, सवाल करूंगा, इल्म हासिल करूंगा तुमसे, तब तुमको भीख में मिलेगा। 3 सवाल करूंगा, तीनों सवाल का जवाब दोगे पूरी थैली मिलेगी। अगर 3 सवाल का जवाब नहीं दोगे, किसी सवाल का जवाब दोगे, किसी का नहीं दोगे, तो थोड़ी थैली मिलेगी। पूरा सवाल होगा, पूरा जवाब होगा, पूरी थैली लेकर के चले जाओ। तो इमाम हुसैन ने उस भिखारी से पहला सवाल पूछा, सबसे अफजल अमल कौन है? तो कहा अल्लाह पर ईमान लाना सबसे अफजल अमल है। का सुबहान अल्लाह। का नजात कैसे मिलेगी? का अल्लाह पर भरोसा कर लो, नजात मिल जाएगी। तीसरा सवाल पूछा, आदमी खूबसूरत कैसे होता है? का अगर उसके पास मालो दौलत हो तो खूबसूरत हो जाता है, अगर उसके पास इल्म हो तो खूबसूरत हो जाता है। का सुबहान अल्लाह। कहा कि अगर मालो दौलत ना हो, इल्म ना हो, का वो धरती का बोझ है, धरती फट जाए वो जल्दी से समा जाए, उसका बोझ धरती भी नहीं उठाती है। मुझको देर हो रही है, जल्दी से पूरी थैली दीजिए, हमको घर जाना है, ससुराल जाना। 2 आदमी बीड़ी पी रहे थे, मदरसे का बच्चा गुजर रहा था। दोनों से पूछा कि वजू में कितना फर्ज है? तो एक चचा ने कहा 15, दूसरे ने जब कोहनी मारी तो कहा 10। तो उसके बाद फिर कोहनी मारा तो कह रहे क्यों बच्चों के सामने छोटा हो रहे हो, 3 बता दो। तो ये कहते हैं कि ये तेरा बाप 15 तो मान नहीं रहा है, 10 तो मान नहीं रहा है, 3 कहां से मानेगा? हाथ उठाइए, वादा कीजिए, खुद जाहिल है कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने बच्चे को जाहिल नहीं रहने देंगे। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह। नौकरी जब मिलेगी तब पढ़ाएंगे। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह। खुदा है मेहरबान, बोलो बोलो है मेहरबान, बोलो ऐ अहले वतन, जाने वतन बन के दिखा दो, इस खाक के जर्रे को भी इंसान बना दो। इंसान वो है इल्म की हो जिसमें तजल्ली, हैवान को कभी इल्म मिला हो तो बता दो। कांटों को जिहालत के अलग काट के फेंको, तुम इल्म से फूलों से नया बाग खिला दो। है मुल्क में तफ
تفریق جہالت کے سبب سے، تم علم کی قوت سے یہ جھگڑا ہی مٹا دو۔ بے علم کا جینا بھی ہے ایک قسم کا مرنا، جیسے تن بے روح، جیسے تن بے روح، جلا دو کہ دبا دو، خدا ہے مہرباں، بولو بولو